میرا سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی تو ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر ایک. تھینک یو. میں ایک ہی سوال آپ کو الاؤ کروں گا، اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مہمان ہیں، اگر وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں تو آپ پلیز انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا. اگر ان کو آپ سے کوئی پوچھنا ہوگا تو تب آپ جواب دیجیے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا. ایٹ اے ٹائم آئی ول الاؤ اونلی ون کوسچن. تھینک یو. بھائی صاحب کا سوال ہے، بھائی صاحب کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت نہیں ہوئی ان کے جگہ پہ کسی اور کو سولی پہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ کسی اور کو لٹکایا گیا تھا. یہ آپ کا وہم ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157. وہ کہتے ہیں یہود لوگ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے. وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. ولکن شبیہ لہم، جو بھی اس سے ڈفر کرتے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے کہ نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. جو بھی اس سے اختلاف کرتے ولکن شبیہ لہم، وہ غلط ہے. وما قتلوا یقینا، ان کو شورلی قتل نہیں. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ایکس ہوا، وائی ہوا، زی ہوا. قرآن کی آیت کلیئر ہے، کیا نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. لیکن کچھ مفسرین ہاں گاسپل آف بارناباس پڑھتے ہیں. گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ جوڈاس کو سولی پہ چڑھا گیا تھا. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں نہیں لکھا ہے. تو جو لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں، جب اللہ نے کہا ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے، میں کیوں میرا ٹائم ویسٹ کروں؟ کیا ہوا؟ اللہ نے صاف کہا گیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا. ولکن شبیہ لہم، وہ الگ بات ہے کہ لوگ نے اپنی تحقیق میں یہ ہوا ہے گا وہ ہوا ہے گا. اللہ نے کہا نہیں کیا گیا، نہیں کیا. ان کے جگہ کس کو لگا یہ باقی آپ کو کرسچن کتابوں میں ملیں گے. اور کچھ مسلمان کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے، بٹ کوئی مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ولکن شبیہ لہم، جو ڈفر کرتا ہے تو کیوں مجھے تحقیق کر کے ملے گا کیا مجھے؟ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہے، عیسائی کی کتابوں میں. اور کیونکہ گاسپل آف بارناباس میں کئی چیز قرآن سے ملتی ہے، اس کے اوپر لوگ نے کتاب لکھے. میں گاسپل آف بارناباس پڑھا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں ٹائم مت ویسٹ کرو. کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ کہتے ہیں یہود نصارہ آپ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہود نصارہ بولتے تم مسلمان نماز پڑھو، حج کے لے جاؤ، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، کبھی بھی جنت میں نہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. یہ بکواس ہے، بکواس. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود اور نصارہ کہیں گے کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک آپ یہود اور نصارہ نہ بنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ بکواس ہے، بکواس. کل کہو ہاتھ برہانکم، اپنا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اور اگر آپ سچے ہیں. تو کرسچن کہتے ہیں ہمارا برہان کیا ہے؟ مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ، مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ. تو میں کیا کروں؟ بائبل کو نگل لوں؟ اگر کوئی شناختی کارڈ دکھاتا ہے
ہم چیک کرتے ہیں بھائی کیا لکھا ہے. کوئی گاسپل آف بارنیبس بہت کم لوگ دکھاتے. اکثر کرسچن کہتے بائبل. تو میں گاسپل آف بارنیبس کی اسٹڈی کروں گا تو پہلا بحث کرنے پڑے گا آپ کا بران کیا ہے. عیسائی کہتے ہیں ہمارا بران بائبل ہے, ناٹ گاسپل آف بارنیبس. تو تحقیق کرنا اچھی بات ہے, کر سکتے, پر فائدہ بہت کم ہے. جب میں ان کے بائبل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا, تو میں گاسپل آف بارنیبس پہ کیوں جاؤں؟ برابر نا؟ ارے بھائی, ارے سوال کمپلیٹ ہو گیا. سوال دو میں میرا جواب بھی کمپلیٹ ہو گیا. آپ کو سوال مختصر کا کرنا چاہیے, میرا جواب کمپلیٹ ہوا, پھر آپ بولتے میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ لائن کے پیچھے جاؤ, وقت ملے گا تو آپ پوچھ سکیں گے سوال. السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر, میرا نام جریر حسین ہے اور بائی پروفیشن میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں, اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں. لیکن سوال میرا ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم پلین پہ سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں, باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا ہے اور پیسنجرز کی موت ہو جاتی ہے. اب ایک وہ شخص دوست میرا ایتھیسٹ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا, وہ کہتا ہے کہ خدا کو پکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ, خدا ہوتا تو تمہیں بچا نہ لیتا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم جب پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑھتے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلین کریش ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی, اس کا فائدہ کیا دعا کا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ. اگر میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں 10 گنا الحمدللہ کہتا ہوں. کیوں؟ میں 10 گنا اور خوش ہوں. کیوں؟ پہلا جو میں دعا کیا تھا وہ میرے طرف سے تھا, جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اور بہتر ہے. تو ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو, قبول ہوا تو الحمدللہ, نہیں قبول ہوا تو ثم الحمدللہ. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص جا رہا تھا پلین پکڑنے کے لیے امریکہ, نیو یارک جانے کا تھا اس کو. اس کا ایک بزنس ڈیل تھا, اس ڈیل میں اس کو $1 بلین ملنے والے تھے. کتنا؟ $1 بلین. وہ جب جاتا ہے ایئرپورٹ کی طرف, ٹریفک ہوتی ہے, بہت شدید ٹریفک ہوتی ہے, اور ٹریفک کی وجہ سے پلین چھوٹ جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے. ٹریفک کی وجہ سے پلین مس کی, وہ میرا اپوائنٹمنٹ گیا, $1 بلین کا نقصان. وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے. ٹریفک رہتی, وہ ٹریفک کے ذریعے اپنے گھر کے طرف واپس موڑتا ہے گاڑی کو. پھر بھی ٹریفک رہتی, وہ ریڈیو آن کرتا ہے, اس میں سنتا ہے جس پلین میں وہ سفر کرنے والا ہوتا نیو یارک کو, وہ پلین کا کریش ہو جاتا ہے اور اس پلین کے سب لوگ مر جاتے. تو وہ سننے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ یہ میرے دنیا کا سب سے بہترین دن ہے. کیا ٹریفک کی وجہ سے میری پلین چھوٹ گئی اور میری جان بچ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو شاید آپ کے لیے بہتر نہیں, اور اس چیز کے لیے نفرت کرتے جو آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ جانتا ہے, آپ نہیں جانتے. تو ایک مومن جو اللہ پہ بھروسہ, وہ ایتھیسٹ کیا بھروسہ کرے گا؟ ایتھیسٹ تو جانتا ہی نہیں اللہ کیا ہے. تو مومن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک نوجوان مجھے موٹر سائیکل چاہیے, ہارلی ڈیوڈسن 1000 cc, دعا کرتا نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر میں ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل دوں گا 1000 cc کی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ لنگڑا ہو جائے گا. اللہ جانتا ہے, وہ نہیں جانتا ہے. اب سمجھ رہے؟ وہ ایتھیسٹ کیا جانتا ہے؟ ہم اللہ پہ یقین کرتے. اسی لیے ایک اچھا مومن تاجر
अगर बिजनेस पे मुनाफा होगा वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। क्यों? एक अच्छा मोमिन फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फायदा हुआ 20%, नुकसान हो तो क्या बोलेगा? अगर 20% नुकसान हो क्या बोलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20% हुआ, हो सकता है कि 50% नुकसान हो। तो एक मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है, आप समझे? तो ये यकीन है हमारा। हम जब दुआ करते अपनी हिफाजत के लिए दुआ करते, प्लेन में उड़े, क्या पता अभी आप जा रहे, मुझसे पाकिस्तानी जाते अमेरिका में क्या करने के लिए? ग्रीन पैस्चर्स, इंग्लिश में बोलते ग्रीन पैस्चर्स कमाने के लिए जा रहे। यहां बेचारा अच्छा नमाजी, 5 टाइम नमाजी, ज़कात देता है, हज करता है, प्लेन में जाता है मैं अमेरिका जाऊंगा, क्रैश हो जाता है। अरे बच गया, अमेरिका में जाता तो जहन्नम में जाता था, क्रैश हो गया तो जन्नत में जाएगा ना। वो दुआ पड़ी थी, अल्लाह ने दुआ सुनी, समझ रहे? अल्लाह ने दुआ सुनी इसकी। अरे वहां अमेरिका जाएगा, शराबी बनेगा, मक्कार बनेगा, अय्याशी करेगा। यहां बेचारा अच्छा था, अच्छा मुसलमान था पाकिस्तान में, आप समझ रहे? तो प्लेन क्रैश हुआ तो कम से कम जन्नत में तो गया ना, आप समझ रहे? बेशक। तो ये अल्लाह का निजाम है, आपको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह के अहकामात पे फॉलो करना चाहिए, और इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाएंगे। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर शैतान हमें उकसाता है, वर्गलाता है गुनाह करने के लिए, तो शैतान को कौन वर्गलाता है? बेशक हर चीज़ अल्लाह की मर्जी और उसकी विल पावर से होती है, तो शैतान को कौन वर्गला रहा है? बहन का सवाल है कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो शैतान हमें भड़काता है, लेकिन शैतान को कौन भड़काता है? आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो कई जगह जिक्र है इब्लिस के बारे में, और तकरीबन 7 जगह कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने इब्लिस से फरमाया कि आप सिजदा करो। अल्लाह ने फरमाया एंजल से, अल्लाह ने मलाइका से फरमाया कि आप सिजदा करो, सब ने सिजदा किया इल्ला इब्लिस। और फिर हम जानते कुरान मजीद में उसका जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते और उसे कहते कि सजा देंगे। तो इब्लिस अल्लाह से इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रिस्पाइट दो, मेरे सजा को जरा देर से करो, और अगर आप मुझे रिस्पाइट देंगे, रिस्पाइट मतलब सजा को देर करेंगे, तो मैं तुम्हारे बंदों को भड़काऊंगा। तो अल्लाह ताला जवाब देते सूरह बकरा में कि आप मेरे बंदों को भड़का ही नहीं सकेंगे, जो मेरे बंदे नहीं है उनको भड़का सकेंगे, लेकिन मेरे बंदे को भड़का नहीं सकेंगे। तो इब्लिस अल्लाह को चैलेंज करता है, और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा गालिब होंगे। तो इस दुनिया में ये टेस्ट है हमारे लिए इम्तिहान है कि हम अल्लाह की बात मानते कि नहीं। तो कुरान मजीद हिदायत की किताब है। हमारा सवाल है कि इब्लिस को कौन भड़काता है? इब्लिस ने अपने आप को भड़काया, उसका गुरूर था। इब्लिस हालांकि अल्लाह की बहुत इबादत करता था, लेकिन उसको गुरूर था कि इंसान को मट्टी से बनाया, मैं नूर से हूं, आंख से, और मैं और अजीम हूं। तो कई बार हमारा जो गुरूर रहता है, ईगो, वो हमें जहन्नम में लेके जाता है। तो ये इब्लिस का ईगो है जो उसे भड़काया और वो उसे जहन्नम में लेके जाएगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम नदीम नज़ीर है। नदीम नज़ीर है जी, आपका पेशा क्या है? और मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूँ जी, आपका सवाल? तालिब इल्म भी हूँ।
آپ نے ذاکر ناگے صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پہلے بیان کیا کہ وہ اپنے کالج میں اسکول میں بائبل بھی سکھاتے ہیں بچوں کو. میرے پاس 2 آیات ہیں, میں صرف ان سے کہوں گا کہ وہ اس کی تفسیر بیان کر دیں تاکہ جو ہم کرسچن ہیں, ہمارے عقیدے کے مطابق یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں. آپ تو ہم- کرسچن ہیں؟ یس, میں کرسچن ہوں. اچھا, آپ نے وضاحت نہیں کی تھی پہلے. اچھا, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کویشچن یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر کچھ جی وہ آیات آپ جو ریفرنس دے رہے ہیں, ریفرنس پڑھیں. جی, گوسپل آف جان 14 اس کی 6 آیت, یسوع نے اس سے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے, اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے. فلپس نے اس سے کہا, اے خداوند, باپ کو ہمیں دکھا, یہی ہمیں کافی ہے. یسوع نے اس سے کہا, اے فلپس, میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں, کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا, لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے. میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں, نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے, یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا, بلکہ اس سے بڑے بڑے کام بھی کرے گا. کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں, اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا, تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. یہ آپ کا سوال. اس میں سوال میں یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں راہ, حق اور زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی سیدھا رستہ ہے اور وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے, جس میں اگر ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو راہ کے لیے صراط مستقیم آتا ہے, اور حق کے لیے الحق جو خدا تعالیٰ کی ایک صفاتی نام ہے, اور اسی طرح زندگی کے لیے الحی لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. تو ہمارے کرسچنز کے مطابق جیزس جو ہے وہ سن آف گوڈ ہے, نہ کہ وہ جنے ہوئے ہیں, بلکہ وہ خدا کا کلمہ ہے, جس طریقے سے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کروں گا کہ کائنڈلی اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر بتائے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں راہ, حق اور زندگی ہوں, اور یسوع مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. شکریہ. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے اور بائبل کو اردو میں کوٹ کیا ہے. میں نے بائبل انگریزی میں پڑھی تو میں سمجھ گیا کیا بول رہے ہو. ان نے کوٹ کیا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. Yes. Gospel of John chapter number 14 verse number 6. بالکل سر. لیکن آپ کو شروع کرنا چاہیے verse number 1 سے, context. اس کے اندر میرا چیلنج کیا تھا؟ میرا چیلنج یہ تھا کہ آپ بائبل میں سے ایک ورس دکھائیے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. یہ چیلنج میٹ نہیں ہوتا ہے, پھر بھی میں جواب دوں گا. یہ اس میں انیکویوکلی مطلب وداؤٹ ڈاؤٹ, یہ چیلنج تو میٹ نہیں ہوتا ہے, پھر بھی میں جواب دوں گا. آپ نے کہا یہ جو I am the way, the truth and the life, no man cometh unto my Father but through me. میں یہ انگلش ہے, یس سر. یہ اردو میں ترجمہ ذرا اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں, انگریزی میں پھٹافٹ کوٹ کر سکتا ہوں. I am the way, the truth and the life. میں رہا ہوں, میں حق ہوں اور میں راستہ ہوں. یس. کوئی بھی شخص میرے طرف نہیں آ سکتا ہے. No man can come unto me
I am the way, the truth and the life. No man come into me but through this. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے معنی چھپی ہوئی معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں راہ ہوں, میں حق ہوں, تو میں خدا ہوں. برابر کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ جی یہاں پہ وہ بالکل آگے جا سر, کے بالکل وضاحت سر. کر رہے ہیں. جب بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایم دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف, نو مین کمeth unto me بٹ تھرو می. ہر پیغمبر اپنے دور میں وہی راہ تھا, وہی حق تھا اللہ کی طرف جانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام was the way, the truth and the life. No man came unto Allah but through موسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک راہ تھے, حق تھے, اللہ کی طرف کوئی بھی نہیں جا سکتا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے دکھائے ہوئے راستے سے. آج کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہے, حق ہے, اللہ کی طرف کوئی بھی آپ کو نہیں لے جا سکتا صرف صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پہ. اس کا مطلب یہ پیغمبر تھے, ہر پیغمبر اپنے دور میں he was the life, the truth. No man came unto Almighty God but through him. تو اس کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں. آپ اس کو غلط لیتے ہیں اور غلط مانی لیتے ہیں. اس سے کئی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے, اللہ کے کلام تھے. ہر پیغمبر اللہ کے کلام تھے, ہر پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام تھے. یہ میں نے جواب دے چکا. جواب دینے کے بعد بھی آپ پھر سے دہراتے کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال ہے. ذاکر بھائی نے جواب دے دیے, پھر سے دہرائیں گے کیونکہ آپ ذاکر بھائی کو سنتے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جواب تو میں نے پہلے دے چکا ہوں, پھر سے آپ ریپیٹ کر رہے. وہ عادت ہے ریپیٹ کرنے کی, مائک پہ آگے ریپیٹ کرنا, مائک پہ آگے ریپیٹ کرنا. یہ جواب تو میں دے چکا ہوں 1 گھنٹہ پہلے, پھر سے کیوں دہرا رہے؟ میں جواب سیم رہیں گا. اگر اللہ نے کس کو لقب دیا کوئی رسول کو, مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا وہ اللہ کے دوست ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر اللہ کے دشمن تھے. اگر کہا گیا تھا یہ صادق پیغمبر تھے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر جھوٹے تھے. اگر کہا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے, اور یہ لقب یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا ہے قرآن میں, تو کیا آپ کہیں گے علیہ السلام خدا ہے؟ نہیں. یہ سیم لفظ جو آپ بول رہے ہیں قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا گیا, تو کیا آپ کہیں گے وہ خدا ہے؟ نہیں. تو یہ لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر پیغمبر کو لقب دیا گیا, اس کے معنی نہیں کہ خدا بن جاتے. تو یہ جو بائبل کا کوٹ کے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے, اور سب پیغمبر راہ تھے, حق تھے, اللہ کو اللہ کی طرف راستہ دکھاتے تھے انسانوں کو. جی سر. کیا نام ہے آپ کا؟ سر مائی نیم از عمر اقبال. آئی ایم اے پولیس آفیسر. سر میں نے ڈاکٹر یو آر مسلم رائٹ؟ یس سر, آئی ایم مسلم. اپنا یو پولیس آفیسر. جی اپنا سوال کیا ہے؟ سر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کویشچن کرنا تھا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے, کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا حلال ہے یا حرام ہے اسپاٹ ٹریڈنگ پہ. اس سے میں ڈاکٹر صاحب کی اوپینین لینی ہے کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا حلال ہے یا حرام ہے اسپیسیفک اسپاٹ ٹریڈنگ میں. بھائی صاحب نے پوچھا کہ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ کرنا حرام ہے کہ حلال ہے. اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے, اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن اکثر علماء کہتے ہیں احتیاطاً اس میں نہیں ڈیل کرے تو اچھا ہے. کرپٹو کرنسی چاہے بٹ کوائن ہو, تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ کوئی علماء نے یہ نہیں کہا کہ حرام ہے, لیکن کیونکہ اختلاف ہے اور ہمیں پتہ نہیں ایکچولی کتنا یہ کریکٹ ہے, اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ احتیاط لیجئے. اگر اس کے اندر انوالو ہونے سے پرہیز کریں گے تو صحیح ہے. جو ملیشیا بھی ایک ملک ہے جس میں کافی
एडवांसमेंट है। तो शेख दाऊद बकर आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। तो मलेशिया में रिसर्च किया गया और जो मेरे इल्म में है वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस शराइत के ऊपर है और ये हो सकता है तो हलाल है। ये शेख दाऊद बकर ने फतवा दिया, बाकी लोग का इख्तिलाफ है। लास्ट जब मैंने बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी से, जब वो मलेशिया आए थे तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले, तो उनने भी ये कहा था कि अभी मुझे पता नहीं क्योंकि तहकीक हो रही है तो फतवे चेंज हो सकते। जी सर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तक इस पे एडवांसमेंट नहीं हो सका तो परहेज करना बेहतर है। और अक्सर उलमा ये कहते हैं, जो मेरे इल्म में हैं, शेख दाऊद बकर जो मलेशिया के हैं, उन्होंने चंद साल पहले कहा था कि कुछ शराइत जो शरिया के पूरे होते हैं तो ये हलाल हो सकता है, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि ये डाउट है, इससे परहेज करे तो बेटर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो देख ली होगी और आप लोगों को ये पसंद भी आ चुकी होगी। देखो, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कुरान का हवाला दे दिया, रेफरेंस दे दी कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, ठीक है ना, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ठीक है ना। तो ये कुरान से बिल्कुल वाज़ेह है और जो चीज़ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है वो बिल्कुल हक़ है और सच है, ठीक है ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ़ लोग, जो ईसाई लोग हैं, ठीक है ना, और इंजील के अंदर भी ये बातें लिखी हुई है कि एक नबी आएगा, आखिरी नबी जिसे कहा जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बारे में भी जो है ना, इनकी किताबों के अंदर यानी लिखा हुआ है कि तुम लोग इनके ऊपर ईमान ले आओ, ठीक है ना। अब उस पर जो किताब नाजिल हो चुकी है जिसे कुरान मजीद कहा जाता है, उनके ऊपर भी ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी है और अल्लाह ने उनके ऊपर किताब नाजिल की है, तो उनके जो किताब उनके ऊपर नाजिल हुई है उनके ऊपर भी ईमान ले आना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उस कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, ठीक है ना। और जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि आया किसी और को सूली पर लटकाया गया, तो उसने कहा कुरान के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, अब याद रखना, दुनिया के अंदर जो है ना लोग आते हैं और ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। यहाँ पे लोगों पर मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहान आते हैं, कभी किस तरह कभी किस तरह। तो कामयाब वो है जो इस इम्तिहान में अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ठीक है ना। एक इम्तिहान किसी के ऊपर आया और जो है ना उसने इम्तिहान में अल्लाह के हुक्म को सामने रखा तो कामयाब है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे जन्नत अता फरमाएंगे, दुनिया में भी खुश रहेगा, आखिरत में भी। इसलिए हदीस में है कि मन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्ना व मन जअलहु खल्फहु क़ादहु इलन नार, कि जिसने इस कुरान को अपने सामने रखा उसे जन्नत तक ले जाएगी और जिसने इस कुरान को पीछे किया उसे जहन्नम तक ले जाएगी, ठीक है ना। तो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इम्तिहान आते। अब बाज़ बातें इस तरह है कि हमारे समझ में नहीं आते, तो हम कहेंगे कि यार हमारे ये दीन की बात हमारे अक्ल में नहीं आती, ये मेरे समझ में नहीं आती, लिहाजा मैं उसे नहीं मानूंगा। अगर आप इस तरह कहेंगे फिर तो आप अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, आप तो अक्ल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और तुम्हारा जो अक्ल है ये महदूद है, एक हद तक देख सकता है, ठीक है ना। इस हद को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ने आपको इतना ही अक्ल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वजह से इस अक्ल के मुताबिक अगर आप चलेंगे और अल्लाह के हुक्म को पीछे छोड़ेंगे, आप नाकाम रहेंगे, आप इस इम्तिहान में पास नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस दुनिया के अंदर लोगों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहान आते हैं
کبھی دین کے متعلق، کبھی دنیا کے متعلق، کبھی اللہ کے حکم کے متعلق. تو مختلف قسم کے امتحانات آتے ہیں، لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا میں ان امتحانات کا مقابلہ کر لے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھے، تو اللہ رب العزت انہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رکھیں گے، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص من عمل صالحا نیک عمل کر لے اور وہ ایمان والا ہو، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ہم انہیں چین سکون راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے. تو ایمان اللہ پر، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کتابوں پر، آخری نبی کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے خوشیاں ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.